all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے and we don't comment on these things. اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ریسیٹ ضروری ہے تو پھر ہو جانا چاہیے. آبادی 4 گنا بڑھ چکی ہے مگر صوبے وہی 4 ہیں. کچھ تو سوچنا پڑے گا. نئے صوبوں یا انتظامی یونٹ سے متعلق فیصلہ ہم نہیں عوام نے کرنا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سسٹم کی تباہی سے متعلق محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا. تبصرے سے انکار. کہا ملکی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس بہت ضروری. اچھی حکمرانی عوام کی خواہش ہے. اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے. مسائل حل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا مگر یہ سب آئینی اور قانونی طریقے سے ہونا چاہیے. ہم برسوں سے بہتر گورننس کی رائے دے رہے ہیں. بہتری کیسے کرنی ہے اس کا فیصلہ سیاسی جماعتیں اور سیاستدان کریں گے. پاکستان کے نوجوان بہتر مستقبل چاہتے ہیں. انہیں ریاست کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے. بدقسمتی سے ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں. تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق بلا تفریق چلائیں گے تو یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی. جو بات چیت ہے نا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی جو انہوں نے کی آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی. میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے ہمیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں. ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت ہے. شہداء پاک فوج کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں. ان کے حوالے سے کی گئی بات ناقابل فہم. اس سے بھارت کو خوشی ہوئی. مولانا فضل الرحمان کے بیان سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب. کہا ہم نے وردی پہن کر اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کرنے کی نیت کی ہے. قوم کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. سیاستدانوں سے گزارش ہے عوام کو شعور دیں. اب ان کی کوئی اپیزمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. اب ان سے کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. یا آپ ریاست کی ول کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق اور ادروائز وی آر ہیئر اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اینڈ وی آر فائٹنگ. اوور آل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہ 40,348 ہیں. اس کے اندر بلک جو سی ہے دیٹ از ان بلوچستان وچ از more than 31,000. جو مصدقہ دہشت گرد ہیں تصدیق شدہ جو مارے گئے ہیں they are 2,084. اب دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. امن کے دشمن ہتھیار ڈالیں یا پھر مرنے کے لیے تیار رہیں. ہم انہیں ختم کر دیں گے. ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام. کہا تمام جماعتیں نیشنل ایکشن پلان پر متفق ہیں. 40,348 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 2,084 دہشت گرد ہلاک ہوئے. انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ نرمی نہیں ہوگی. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے. افغانستان اور بھارت میں صرف ڈی این اے کا فرق ہے. آر ایس ایس اور بھارت فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے مائی باپ ہیں. رواں برس 28 خودکش حملے ہوئے. زیادہ تر حملہ آور افغانی تھے. The Sardars, part of them, I'm not talking about all of them. So they are the prime movers of this terrorism. ان کو تو عادت ہے کہ یہ کاروبار کے نام پہ سو کال ٹریڈ کے نام پہ ہم نے اسمگلنگ کرنی ہے. No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. سردار اور ایلیٹ کلاس بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ. کئی سردار دہشت گردی میں ملوث. 1000 ارب کے بجٹ میں حصہ مانگنے والے کہتے ہیں شیئر نہ ملا تو بدامنی کروائیں گے. سرداروں کی خواہش ہے کہ لڑکیاں ٹیبلٹ نہ پکڑیں, خود کش جیکٹ پہنیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. کہا صوبے کے حوالے سے جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لاپتہ افراد اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کی فہرست ایک جیسی ہے. مارکہ حق میں دشمن کی حکمت عملی ناکام ہونے پر بلوچستان میں نظریں جمائی گئیں. ایلیٹ اور سرداروں کی کوئی اہمیت نہیں. ریاست براہ راست عوام سے بات کرے گی. پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی اور ایکسپوز ہوئے. 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟
कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा, ये पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर चलाई गई तहरीक के मकासद कुछ और थे। 12 सीटों के मामले पर उनका एजेंडा वाज़ेह हो चुका। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। कहा गया, मकबूजा कश्मीर से आने वाले मुहाजिरीन को नुमाइंदगी नहीं देनी चाहिए। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। 2019 और 2025 में भारत की तबीयत साफ हो चुकी। अजली दुश्मन ने अब भी कुछ करना है तो कर ले। बलूचिस्तान में एक और सानहा, सुरेंज में कोयले की कान में धमाका, 34 कान के अंजाम बहाक। 8 मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया, 2 की तलाश जारी। 30 लाशें मुर्सा के हवाले कर दी गईं। अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से था। 3 भाई भी शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हिफाजत इक़दामात की हिदायत। सूबाई हुकूमत का जाम भाग कानकनों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चोटी सर करने का मिशन मौत का सफर बन गया। ब्रॉड पीक पर बर्फ का कहर, लापता होने वाले 10 में से 8 कोहपेमाओं की लाशें मिल गईं, दीगर की तलाश जारी। हुंजा के सुहेल सखी भी लापता होने वालों में शामिल। नेपाल, ओमान, चीन और अमेरिका के कोहपेमा मिशन का हिस्सा थे। तोदा गिरने के बाद राबता मुनक़ता हुआ। 2 कोहपेमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। पाक फौज ने बीमार अतालवी कोहपेमा को रेस्क्यू कर लिया। मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए और लोग आपस में मिलके इस सूबे के अवाम जो है वो फैसला करें। अब के सूबे हैं, इनके नाम हम तब्दील नहीं करना चाहते। इंतजामी अमूर को बेहतर करने के लिए नए सूबे बनाए जाएं ताकि लोगों के मसाइल का हल उनके करीब मुमकिन हो। किसको तकलीफ है इसमें? सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जो शायद समझते हैं कि एक सूबा रहेगा तो हमारी इजारादारी रहेगी। इत्तेहादी ने वो सब दरखास्त करांगे, ये सूबे जड़े ने इनू ज्यादा करो, इहदे नाल तुहाडा कुछ बिगड़दा नहीं, सवरदा है। इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक मोहसिन नकवी की बातें, वक्त की जरूरत। नए सूबे बन जाएं और मसाइल दहलीज पर हल हों तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। हाँ, किसी की बादशाहत में कमी आती है तो वो अलग बात है। विफाकी वजीर मवासलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। तजवीज़ दी कि 4 सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ में तकसीम किया जाए। कई दहाइयों से नए सूबों के कयाम की बातें सिर्फ नारों तक महदूद रहीं। वक्त आ गया है सियासी बसीरत को एक पेज पर लाकर इस विजन को हकीकत बनाया जाए। मौजूदा सिस्टम को डिफॉल्ट मोड पर कौन लेकर गया? नून लीग और पीपल्स पार्टी निजाम की तबाही की जिम्मेदार हैं। मोहसिन नकवी के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सिर्फ वजीर आजम नहीं, पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। मौजूदा हुक्मरान जमातें नए सूबे या इंतजामी यूनिट नहीं बनने देंगी। जो बचा है उसे महफूज करने के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात शौकत यूसुफजई की भी नए सूबों की हिमायत। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा, छोटे सूबों की मुखालिफत क्यों हो रही है? जितने इंतजामी यूनिट्स होंगे, कारकर्दगी उतनी ही बेहतर होगी। 5 बारियां लेने के बावजूद ये लोग मुल्क सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और आज एक वजीर को कहना पड़ रहा है कि मुल्क सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं तो बिल्कुल हक में हूँ, सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये कि उससे पहले फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए। MQM भी नए सूबों के हामी। एक विफाक और 4 सूबे हैं, ये निज़ाम नहीं चल रहा। मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मुल्तान में खिताब। निज़ाम के हवाले से मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, नए यूनिट बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। किसी को अवाम के इस्तेहसाल या निज़ाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ओगरा में इस्लाहात के लिए इक़दामात की हिदायत। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का ईंधन की सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी, रिफाइनरी अपग्रेडेशन तेज़ करने और माहिरीन की मेरिट पर तैनाती पर जोर। मुल्क में मालियाती विफाकियत मजबूत बनाने के हवाले से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। शहबाज शरीफ का जायजे के लिए आला सतह कमेटी बनाने का हुक्म।
آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ اتوار کو میدان لگے گا. مظفر آباد ڈویژن کی 9 عام نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے. کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی پولنگ شیڈیول. 17 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. جو جیت جائے وہ چیخ، جو ہار جائے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے، کسی کے ڈکٹیشن پر نہیں چلتا. چیف الیکشن کمشنر کی میڈیا ٹاک. آزاد کشمیر الیکشن کی سب سے بڑی کوریج صرف سما پر. کشمیر الیکشنز کے دوسرے فیز کا کریڈیبلٹی کا فیصلہ پہلے مرحلہ کا انصاف سے ہوگا. الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے تمام فارمل کمپلینٹس کی کھلی سماعت کرے. پولنگ اسٹیشن ریزلٹس، بیلٹ اکاؤنٹس اور الیکشن ریکارڈز عوام کے سامنے لے کر آئیں. آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے کی کریڈیبلٹی کا فیصلہ پہلے مرحلے سے انصاف سے ہوگا. الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے دھاندلی سے متعلق شکایات کی کھلی عدالت میں سماعت کرے. پولنگ اسٹیشنز کے نتائج، بیلٹس اور انتخابی ریکارڈ عوام کے سامنے رکھا جائے. بلاول بھٹو کا مطالبہ. ویڈیو پیغام میں پی پی چیئرمین نے کہا کہ ہمیں کسی کا احسان نہیں، اپنا حق چاہیے. وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنانا چاہتا ہوں. ریاست کے عوام حق ملکیت اور حق حاکمیت کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. کراچی میں نوجوان میر رضا کے قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا. تحقیقات میں مقتول کی رائڈ ہسٹری اور روٹ اہم کڑی قرار. تفتیشی حکام کو آن لائن ٹیکسی بکنگ، روٹ اور آخری مقام کی تلاش. آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نے میر رضا کو جائے وقوع کے قریب اتارا. مقتول کا موبائل ریکور کر لیا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. 30 اگست کو رضا کا نکاح طے تھا. وہ خوش تھا، کوئی کاروباری پریشانی بھی شیئر نہیں کی. والد کے انصاف کے لیے دہائی. سما کی خصوصی ٹرانسمیشن. ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ. مانسون کا نیا سپیل. راولپنڈی اور اسلام آباد میں جل تھل 12 کہو میں پانی ہی پانی. نشیبی علاقے ڈوب گئے. گلیاں اور سڑکیں تالاب. راجہ بازار پیڈسٹرین اسٹریٹ میں پانی. ہوٹل اور دکانوں میں داخل. کمیٹی چوک، ڈھوک کالا خان اور ملت کالونی بھی زیر آب. ٹریفک کی روانی متاثر. فرینڈز کالونی مسٹریال روڈ پر بچہ نالے میں ڈوب گیا. نالا لئی بھی بھر گیا. کٹاریاں اور گوال منڈی کے مقام پر سطح 9 فٹ تک بلند. تباہال غزہ میں امن کی امید. بورڈ آف پیس کی کمیٹی انتظام سنبھالنے کے لیے تیار. ٹرمپ نے حماس اور دیگر گروہوں کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ امن منصوبے پر عمل درآمد کی جانب اہم پیش رفت قرار دے دیا. کہا حماس کے غیر مسلح ہونے کے بعد اسرائیلی افواج غزہ سے واپس آ جائیں گے. بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ کام کرے گی. مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار. ایران کا کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ. پاسداران انقلاب کا طیاروں کے ہینگرز، سیٹلائٹ سسٹم اور گوداموں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. اردن میں الازرق ایئر بیس پر حملے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری. امریکہ روز ایک نئے جرم سے اپنے ہاتھ آلودہ کر رہا ہے، قیمت بھی چکانا ہوگی. ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی وارننگ. تہران نے مصری بندرگاہ پر ڈرون حملہ اسرائیل کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا. مراکز سے اسپین میں 60,000 افراد کی انٹری. سرحد عبور کرتے ہوئے 57 افراد ہلاک. تارکین وطن کے داخلے کی ویڈیو منظر عام پر. شمالی شہر سیوٹا میں فوج تعینات. کامن ویلتھ گیمز میں میڈل کی جنگ. جیولن تھرو کا فائنل آج. ارشد ندیم ان ایکشن ہوں گے. ٹاپ 12 ایتھلیٹس میں فیصلہ کن مقابلہ رات 12:15 پر شروع ہوگا. گولڈن بوائے کی آبائی شہر میاں چنو میں عوام کا جوش و خروش. کامیابی کے لیے دعائیں. پاکستانی باکسر فاطمہ زہرا بھی آج 60 کلو گرام کیٹیگری کے سیمی فائنل میں کینیڈین حریف کا مقابلہ کریں گی. آئی سی سی ورلڈ کپ 2027 کے لوگو اور وینیوز کی رونمائی. جنوبی افریقہ کے 8، زمبابوے کے 3 اور نمیبیا کا 1 شہر میزبانی کرے گا. اگلے سال 4 اکتوبر سے 21 نومبر تک شیڈول ایونٹ میں 14 ٹیمیں حصہ لیں گی.